آداب ویورز، پچھلی کچھ ویڈیوز سے ہم اردو زبان کے ہند آریائی پس منظر کو مارز تفہیم میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں ہم نے اسے 3 مختلف ادوار میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا دور قدیم ہند آریائی، دوسرا دور وسط ہند آریائی دور، اور تیسرا دور جو ہے وہ جدید ہند آریائی دور کہلاتا ہے۔ اس سے پہلے کچھ ویڈیوز میں ہم قدیم ہند آریائی دور اور وسط ہند آریائی دور پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جدید ہند آریائی دور پر گفتگو کریں گے۔ جدید ہند آریائی دور کا آغاز بر صغیر میں تقریباً 1000 عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کا جو دور ہے، جس کو ہم نے تیسری پراکرت کا دور کہا تھا، اس میں ابھرنشیں ظہور پذیر ہوں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں نحوی، صوتیاتی اور قواعدی سطح پر کچھ تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور ابھرنشیں مقامی بولیوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مغرب سے مسلمان حملہ آور ترک، افغانی اور ایرانی یہاں پر حملہ آور ہوئے، اور ان کی جو زبانیں تھیں وہ یہاں کی مقامی بولیوں کے ساتھ ملیں یا ان کا اختلاط ہوا، تو اس سے زبانوں میں تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئیں۔ ذہن میں رہیں کہ تقریباً 11ویں صدی عیسوی کے آغاز میں سلطان محمود غزنوی نے پنجاب پر حملہ کیا اور اس کو اپنی سلطنت غزنی میں شامل کیا، اور یہاں پر اپنا حاکم مقرر کرنے کے بعد وہ واپس لوٹ گیا۔ پنجاب تقریباً 150 سال کے لگ بھگ غزنی سلطنت کا حصہ رہا۔ پھر اسی طرح شہاب الدین غوری نے 1193 میں نہ صرف پنجاب کو فتح کیا بلکہ یہاں سے دلی دارالحکومت منتقل کیا اور دلی کو فتح کر کے اپنی حکومت قائم کی۔ اسی طرح پھر خاندان غلامہ اور خلجی، تغلق، اور پھر اس کے بعد دلی کے اندر ایک مضبوط مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی، جس کو ہم مغلیہ سلطنت کہتے ہیں، جو 16ویں صدی عیسوی میں جس کا آغاز ہوا، اور پھر کسی نہ کسی شکل میں 1857 تک یہ مغلیہ سلطنت قائم رہی، اور اس کے بعد انگریز دور شروع ہو جاتا ہے۔ 1000 عیسوی سے لے کر تقریباً 20ویں صدی تک یہاں پر مختلف زبانوں کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں، اور مختلف علاقوں میں مختلف بولیاں جو تھیں وہ بولی جاتی رہیں۔ اب اگر اس صورتحال کو دیکھا جائے جو مختلف سیاسی تغیرات سے روشناس ہوتی رہی، اور ان سیاسی تبدیلیوں کے نتیجے میں یہاں پر مقامی بولیوں کے اندر لسانی تغیرات رونما ہوتے رہے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی آمد جس کا بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سنیتی کمار چٹرجی نے اپنی کتاب انڈو آرین اینڈ ہندی میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مسلمانوں کی آمد سے یہاں کی مقامی زبانوں میں لسانی تغیرات میں تیزی آ گئی تھی۔ اگر مسلمان نہ آتے تو ہو سکتا ہے یہ تبدیلیاں بہت بعد میں رونما ہوتی، لیکن جو بھی ہو، بہرحال یہاں پر لسانی تغیرات رونما ہوئے اور جدید ہند آریائی دور کا آغاز ہوا۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہر لسانیات جارج گیریزن نے لنگوسٹک سروے آف انڈیا میں ہندوستان کی زبانوں کو مختلف علاقوں میں تقسیم کیا ہے، جس کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے۔ مثلا انہوں نے بیرونی زبانیں، پھر اس کے علاوہ وسطی زبانیں، اندرونی زبانیں، اور پھر پہاڑی بولیوں میں اس علاقے کو یا بر صغیر پاک و ہند کو تقسیم کیا ہے۔ جو بیرونی زبانیں ہیں ان میں شمال مغربی شاخ ہے، پھر اسی طرح جو ہے وہ جنوبی شاخ ہے اور مشرقی شاخ ہے۔
شمال مغربی شاخ کے اندر اگر دیکھیں تو وہاں لہندہ اور سندھی زبان بولی جاتی ہیں، جنوبی شاخ کے اندر مراٹھی زبان ارتقاء پذیر ہوئی ہے، اور مشرقی ہندوستان کے اندر میں بنگالی، اڑیائی اور آسامی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ بہار بھی ہندوستان کے مشرق میں ہے، جہاں پر میتھلی، میگھئی، بھوجپوری وغیرہ کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح گیری زن نے زبانوں کا جو دوسرا حصہ ہمیں بتایا ہے، اس میں وسطی زبانیں ہیں، جس میں مشرقی ہندی بولی جاتی ہیں۔ مشرقی ہندی میں اودھی، بگھیلی اور چھتیس گڑھی کی زبانیں شامل ہیں۔ اسی طرح اندرونی زبانوں کی بھی وہ بات کرتا ہے، جس میں مغربی ہندی، جس میں 5 زبانیں شامل ہیں، کھڑی بولی، برج بھاشا، ہریانوی، بندیل کھنڈی اور کنوجی وغیرہ۔ اسی طرح پنجابی، راجستھانی، گجراتی، بھیلی اور خاندیشی بھی اندرونی زبانوں میں شامل ہیں۔ پھر پہاڑی بولیاں ہیں۔ پہاڑی بولیوں میں مشرقی پہاڑی کی بولی ہے، پھر جو ہے وہ درمیانی پہاڑی ہے اور مغربی پہاڑی ہے۔ مغربی پہاڑی میں شملہ کا علاقہ ہندوستان کا جو ہے وہ شامل ہے۔ اس طرح گیری زن نے انہیں علاقائی سطح پر تقسیم کیا، اور پھر ان سے مختلف زبانیں جو تھیں وہ ارتقاء پذیر ہوئی ہیں۔ اگر ہم اردو کے حوالے سے گفتگو کریں تو اس کے بہت سارے نظریات ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سندھ سے آئی ہے، جیسے سید سلمان ندوی نے نقوش سلیمانی میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اردو زبان کا جو جنم ہے وہ سندھ سے ہوا۔ حافظ محمود شیرانی اسے اس کا جنم کو پنجاب خیال کرتے ہیں، اور اپنی کتاب پنجاب میں اردو جو 1928 میں طبع ہوئی تھی، اس میں انہوں نے یہ نظریہ دیا ہے کہ اردو پنجاب سے پیدا ہوئی ہے اور پنجابی کی بیٹی ہے۔ پھر اسی طرح کھڑی بولی کے حوالے سے ہمیں ڈاکٹر مسعود حسین خان کا نظریہ نظر آتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ اردو میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اردو جو ہے وہ جو دلی کے ارد گرد بولی جا رہی تھی، خاص طور پر مغربی ہندی، اور اس میں بھی کھڑی بولی سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ اسی طرح دکن سے ڈاکٹر نصیر الدین ہاشمی نے خیال ظاہر کیا کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی، لیکن سب سے زیادہ جو قابل قبول اور مقبول نظریہ ہے وہ ڈاکٹر مسعود حسین خان کا مقدمہ تاریخ اردو ہے، کہ جس کے نزدیک کہ دلی کے گرد و نواح میں اور خاص طور پر مغربی ہندی میں، اور مغربی ہندی میں بھی کھڑی بولی جو ہے اس نے اردو کو زیادہ متاثر کیا ہے۔ اس طرح اردو جو پہلے ہندی، پھر ہندوی، پھر ریختہ، پھر اردو معلیٰ اور اب اردو کہلاتی ہیں، ارتقاء پذیر ہو کر ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اس میں پھر ادب تخلیق ہونا شروع ہوتا ہے، اور آگے چل کر ایک مضبوط اور لنگوا فرانکا کے طور پر پورے ہندوستان میں چھا جاتی ہیں۔ یہ کیسے ہوا، اور اس پر ہم گفتگو کسی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا کافی۔ آپ کا بہت شکریہ۔